النریزی، وہ بھولا ہوا مسلم نابغہ جس نے ریاضی کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں علم عبادت ہو، ستارے ایک مدرسہ ہوں، اور ایک نادار مگر بائیمان شخص ریاضی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ یہ النریزی کی حقیقی کہانی ہے، اسلامی عہد زریں کا وہ بھولا ہوا نابغہ جس نے جیومیٹری، فلکیات اور سائنسی فکر میں صدیوں تک رہنے والی تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس کی کہانی دولت طاقت سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ایمان، جستجو اور اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کی شدید خواہش سے شروع ہوئی۔ اور جو کچھ اس نے دریافت کیا وہ آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ ابو العباس الفضل بن حاتم النریزی، جنہیں عام طور پر النریزی کہا جاتا ہے، فارس کے پرسکون قصبے نرس میں پیدا ہوئے، جہاں پہاڑ آسمان کی نگرانی ایسے کرتے تھے جیسے قدیم محافظ، اور صحرا کی ہوائیں قافلوں، حاجیوں اور گھومتے پھرنے والے علماء کی کہانیاں اپنے ساتھ لاتی تھیں۔ ان کا بچپن ابتدائی اسلامی تہذیب کی روح میں گزرا۔ مساجد جہاں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، تاجر جو ایمان کی رہنمائی میں ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، اور اساتذہ جو علم کو عبادت سمجھتے تھے۔ بچپن ہی سے النریزی کو اعداد و شمار اور ستاروں سے ایک غیر معمولی لگاؤ تھا، جیسے اللہ نے ان کے دل میں ایک چنگاری رکھ دی ہو جو آسمان کو دیکھ کر آریت میں نقشے بناتے ہوئے روشن ہو جاتی تھی۔ وہ گھنٹوں سورج کی حرکت کا مطالعہ کرتے، سوچتے کہ موسموں کے ساتھ اس کا راستہ کیوں بدلتا ہے، اور ان کی والدہ اکثر انہیں رات گئے جاگتا پاتی تھیں ستاروں کو دیکھتے ہوئے۔ نرس کے لوگ ان کی اس جستجو پر فخر محسوس کرتے تھے، کیونکہ اسلامی عہد زریں میں علم کی تلاش عبادت سمجھی جاتی تھی، اور اس بچے کی پیاس گویا قصبے کے لیے ایک نعمت تھی۔ مقامی علماء کی حوصلہ افزائی پر النریزی کم عمری میں ہی بغداد چلے گئے، جہاں انہوں نے بیت الحکمہ کی علمی دنیا میں قدم رکھا، ایک ایسی جگہ جو اس وقت دنیا کی سب سے عظیم علمی درسگاہ سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بغداد اسلامی تہذیب کا تاج تھا۔ اس کی لائبریریاں بھری ہوئی، اس کی گلیاں دنیا بھر کے علماء سے آباد، اور اس کے دربار شاعروں، فلکیات دانوں، اتباع اور فلسفیوں سے روشن تھے جو ہر موضوع پر مباحثہ کرتے۔ النریزی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ علم کے ایک بے کنار سمندر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اکابر ریاضی دانوں سے عقلدس کی الاصول پڑھی، یونانی، فارسی اور ہندی علماء کے کاموں کا مطالعہ کیا، اور فلکیات کا علم ان اساتذہ سے حاصل کیا جو ہر رات چھتوں پر چڑھ کر آسمان کا مشاہدہ کرتے تھے۔ لیکن النریزی صرف سیکھ کر مطمئن نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے علماء کے علمی ورثے میں اپنا حصہ جوڑیں۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جب علم کو ایمان کے ساتھ ملا دیا جائے تو دنیا واضح اور روشن ہو جاتی ہے، اور ہر نئی دریافت اللہ کی تخلیق کی عظمت کو سمجھنے کی ایک نئی راہ دکھاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی بردباری، ذہانت اور مشکل باتوں کو آسان بنا کر سمجھانے کی صلاحیت مشہور ہو جانے لگی۔ ان کے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ النریزی میں حیرت انگیز صلاحیت ہے کہ وہ پیچیدہ ریاضی کے مسائل کو سادہ راہوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی صلاحیت نے انہیں عقلدس کی الاصول پر ایک تاریخی شرح لکھنے کی طرف راغب کیا، ایک ایسی کتاب جو اگلی صدیوں تک مسلم اور غیر مسلم ریاضی دانوں کے لیے رہنما بن گئی۔ اس شرح میں النریزی نے نہ صرف عقلدس کو کھولا بلکہ کئی نئے نکات اور وضاحتیں بھی شامل کیں جو ان کی ذہانت اور انکساری دونوں کی علامت تھیں۔ ان کا انداز اسلامی علمی روایت کی اصل روح کو ظاہر کرتا تھا، پرانے علم کی عزت کے ساتھ اس میں بہتری اور تکمیل کی خواہش۔ بغداد میں آنے والے علماء اکثر النریزی سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے، کیونکہ وہ شہرت غرور کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص اور مقصدیت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، علم اللہ کا نور ہے، جب ہم اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور عطا کرتا ہے۔ ریاضی کے ساتھ ساتھ ان کی فلکیات میں دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ انہوں نے برسوں ستاروں کی گردش، سیاروں کی راہیں اور سورج کی حرکت کا باریک مطالعہ کیا۔ اس دور میں فلکیات زندگی کے ہر پہلو کے لیے ضروری تھی، قبلہ معلوم کرنا، اوقات نماز، قمری مہینوں کا حساب، موسموں کی تبدیلی، سب کا انحصار آسمانی مشاہدے پر تھا۔ النریزی نے کاروی استرلاب یعنی سفیریکل ایسٹرلیب کی تشریح میں اہم کردار ادا کیا، پچھلے علماء کی تحقیق پر تعمیر کرتے ہوئے اس کو مزید درست اور مفید بنایا۔ ان کی یہ تحریریں نہ صرف تاریخ میں محفوظ رہیں بلکہ ابتدائی ترین سائنسی دستاویزات میں شمار ہوئیں۔ بغداد کے علماء ان کی باریک بینی پر حیران رہ جاتے تھے، اور ان کے بنائے ہوئے آلات اپنی نفاست اور دقتنکار کی وجہ سے مشہور تھے۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود النریزی حد درجہ منکسر المزاج رہے۔ وہ مانتے تھے کہ ہر نئی دریافت اللہ کے نظام کو بہتر سمجھنے کا ذریعہ ہے۔
ان کی شہرت انہیں عباسی خلفاء کے دربار تک لے گئی جہاں علماء کی عزت کی جاتی تھی، لیکن وہاں بھی انہوں نے سادگی نہیں چھوڑی، وہ زیادہ وقت تحریر، مطالعہ اور تعلیم میں گزارتے۔ ان کا کمرہ اکثر سیاہی اور کاغذ کی خوشبو سے بھرا رہتا، اور طلبہ کو رات گئے تک ان کے قلم کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ سیاسی حالات بدلتے رہے مگر النریزی علم کے سامنے ثابت قدم رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا بدل سکتی ہے مگر اصل علم وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو صرف ریاضی اور فلکیات نہیں بلکہ صبر، شکر اور مسلسل محنت کا درس دیتے تھے۔ آخری عمر میں بھی وہ اپنی تحریروں کو واضح اور آسان بنانے میں مصروف رہے تاکہ آنے والی نسلیں بغیر مشکل کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کی کتابیں اندلس سے لے کر مراکش، خراسان سے لے کر مصر تک پہنچ، اور صدیوں بعد یورپی علماء نے بھی ان کی شرحوں کا مطالعہ کیا اور ان کی ذہانت کا اعتراف کیا۔ جب وہ 922 کے قریب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی محل، نہ قیمتی جواہرات، بٹ وہ کچھ چھوڑ گئے جو صدیوں تک باقی رہے گا: علم، اخلاص اور عاجزی کا ورثہ۔ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا گیا جس نے علم کو عبادت سمجھ کر زندگی گزاری اور جس نے اعداد و ستاروں کے ذریعے اللہ کی تخلیق میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ان کے شاگردوں نے ان کی کتابوں کو محفوظ کیا، بعد کے علماء نے ان پر شرحیں لکھی، اور یوں النریزی کا نام ہمیشہ کے لیے اسلامی عہد زریں کے روشن ستاروں میں شامل ہو گیا۔ آج بھی النریزی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت ہمیشہ شور میں نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ خاموشی سے، مستقل محنت سے، سچائی کی تلاش میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ سچے ارادے کے ساتھ علم کی تلاش عبادت بن جاتی ہے، ایک ایسی عبادت جو صدیوں تک دلوں کو روشن کرتی ہے۔ زمانے کی ریت نے شاید ان عمارتوں کو مٹا دیا ہو جہاں وہ پڑھاتے تھے، وہ گلیاں بدل گئی ہوں جہاں وہ کبھی چلا کرتے تھے، مگر وہ آسمان جسے وہ دیکھتے تھے آج بھی وہی ہے، اور اس کی گہرائی میں اللہ کی قدرت کے وہی راز جھلکتے ہیں جنہوں نے النریزی کے دل کو جگایا تھا۔ دنیا انہیں صرف ایک ریاضی دان، افلکیات دان کے طور پر نہیں جانتی بلکہ اسلام کی علمی روشنی کے ایک روشن چراغ کے طور پر پہچانتی ہے، ایک ایسا چراغ جس کی لو آج بھی علم دوست دلوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کے وہ سنہری واقعات پسند کرتے ہیں جن میں علماء نے ایمان، عقل اور انکساری کے ساتھ دنیا بدل دی، تو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسلامی علمی ورثے سے محبت رکھتے ہیں، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ نئی کہانیاں کبھی نہ چھوڑیں۔ آئیں مل کر اپنے عظیم مسلم علماء کی میراث کو زندہ کریں۔